سمجھے کہ ہمارا ایمان مردہ ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی جو ہے وہ مقرر کی، اور بے جانوروں، بے زبان جانور حیوانات ہیں، ان کو اللہ کا نام لے کر تم ذبح کرو۔ اب امت مصطفیٰ کا میں اللہ کا انعام بیان کرتا ہوں۔ میں سابقہ امتوں میں یہ قربانی تھی، جب وہ قربانی کر لیتے اس کا گوشت ایک مقام تھا، پہاڑی کے اوپر تھا، وہاں پر گوشت قربانی کا یا قربانی کا جانور ذبح کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر اوپر سے آگ آتی اسے جلا کر راکھ کر دیتی تو اللہ کی طرف سے ان کی قربانی قبول ہوتی تھی۔ آپ تو ایسا نہیں کہتے، ان کی قربانی قبول ہوتی تھی، اور جن کی قربانی کو آپ جلاتی نہیں تھی اللہ کو وہ قربانی ان کی قبول نہیں تھی۔ اب ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ صدقہ میرے محمد مصطفیٰ کا ہم قربانی کا جانور لے کر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے تم اسے کھا لو، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اب قربانی جو ہے کھا لو تمہاری ادا ہو جائے گی، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا میرے محبوب کے صدقے ہم پر انعام ہے کہ ہم کھا لیتے ہیں، اس کو آگ کا چڑھاوا نہیں چڑھاتی ہیں۔ اب دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد یہ جس بات اللہ کی مسجد کے نمازیوں کو بیان کر رہا تھا میں، سورہ حج ہے، آپ لوگوں کے دل میں آتا ہے کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، میرے ساتھ پڑھ رہی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر چیز پر قادر ہے، نہ اس نے کسی کو جناب، نہ اس سے کوئی جنا دیا، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں ہے۔ آپ کافی عرصہ ہو گیا دل میں یہ سوال لکھے پھرتے ہیں کہ اللہ قربانی کھاتا ہے، اس کا خون پیتا ہے، استغفر اللہ، نہ کرے کفر کفر نہ باشد۔ تو یاد رکھیں اللہ کسی مقام پر اپنی امت کو، اللہ کا محبوب اپنی امت کو نبی کے صدقے کبھی تشنہ لب نہیں رہنے دیتا۔ تو قرآن کہتا ہے، اب سنیں جن کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ قربانیوں کا کیا کرتا ہے، اب قرآن کی آیت سنیں، سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ ہرگز لحومہا، قربانی کے جانور میں گوشت ہی ہوتا ہے، تو ہم ذبح کرتے ہیں پھر بناتے ہیں اس کا گوشت، پھر ہم لحوم، یہ لحم کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ لحم کی جمع ہے۔ حضرات گرامی، یہ مسجد کی جو آپ لوگ خدمت کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر دل اجازت دے کہ مسجد کا بھی حق ہے، تو اگر ایمان اجازت دے کہ یہ مسجد کا بھی حق ہے، تو آپ جتنا بھی ہو سکے طاقت ہے خدمت کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں ثواب دارین جو ہے آپ فرمائیں۔ ہمارے بھائی آگے گھر بیٹھے، تو لحوم لحم کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے بھائی؟ لحم کی جمع ہے۔ لحم کا معنی گوشت ہوتا ہے، لحوم اس کی جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک تمہاری قربانیاں نہیں پہنچی، ولا دماؤہا،
نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا میرے پاس تمہاری پرہیزگاری تمہارا ایمان پہنچتا ہے کہ تم میں سے، اور یہ قربانی کے جانور سے مراد ذبح کرنا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف جانے سے مانی ہو، روکی ہو، اس کو ختم کر کے اللہ سے پیار کرنا یہ ہوتا ہے۔ اب دوسرے مقام پر اللہ اپنے نبی کو کیا فرماتا ہے؟ اب میں قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے فرمان میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سنیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کی تفسیر میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں، اے نبی ہم نے آپ کو ہر چیز عطا فرما دی، ہر چیز کی فراوانی عطا فرما دی۔ اے نبی تو نے کیا کام کرنا ہے؟ حالانکہ نبی تو سراپا ہے، شریعت پر ہوتا ہے، نبی تو ہر وقت اس کی جان، اس کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ حکم کیسے ہے؟ حدیث پاک میں ہمارے علماء کرام فرماتی ہیں بعض مقام پر سمجھانا القاب نبی کو ہوتا ہے، سمجھانا محبوب کی امت کو ہوتا ہے، سمجھانا محبوب کی امت کو ہوتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی تو دو کام کر، اے نبی کی امتیوں تم دو کام کیا کرو، کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اللہ کی نماز پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو گے؟ یار تو بیٹھ کر کے نہ بیٹھے، میں اسی مسلمان ہیں، میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں تو نام بھی دیتے بھائی اتنے دنوں میں نماز کی گل کرنا۔ اور سارے ہمارے یہاں گاؤں میں یا جہاں پر مساجد کی انتظامیہ ہے، اللہ خیر کرے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ وہ ہو جو تقویٰ اختیار کرنے والی، جو پابند صوم و صلاۃ ہو۔ لیکن اگر امام کوئی مسئلہ کرتا ہے، نمبردار کے خلاف مسئلہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے خلاف نہیں کرتا، جب آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے نماز پڑھو، بے نماز کو تو اپنا تکلیف ہونی ہونی، حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو تکلیف ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ بہت ہونی ہے نا۔ تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ لوگوں کے موافق ہو تو سبحان اللہ، اگر مسئلہ مولوی بیان کرے ہمارے مخالف ہو، اسی تبیدی بھی ڈھونڈ کیے گئے ہیں، دوسرا کہتے ہیں مولوی صحیح نہیں پاٹ کیا گئے، انہوں کٹو تے ہور بھی لگا۔ تو خدا کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا، کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ جب اللہ نبی کا نام آئے تو آپ جس چیز کا وہ چشمہ ہے وہ اس سے آپ سرات ہوتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ خوش دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنا صرف سوچ کے بیٹھے ہونے کے پتہ نہیں کوئی صاحب کی ہے، تو میں یہ کر رہا ہوں، میں اللہ نے نبی سے فرمایا دو کام تو کر، باقی تیرے دشمن ہر چیز کا خیال میں اللہ کروں گا۔ کیا؟ اِنَّا، آخری سب کہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، مجھے بولے کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی تو دو باتیں کر، ایک اللہ کی نماز پڑھ، اللہ کی نماز پڑھ، وَانْحَرْ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نحر کر، قربانی کر، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی تو دو کام کرتا رہے تو میں تم پر بلائی کی کثرت جو ہے تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔
ایک نماز پڑھ، دوسرا قربانی کر، جو تیرے دشمن ہوں گے اسے میں بے نام و نشان فرما دوں۔ ہمیں حکم ہے پیارے مسجد کے نمازیوں، اللہ کے بندوں، نماز پڑھو اور قربانی، جو چیز اللہ کی بارگاہ میں جانے تھے تمہیں روکے، تم انہیں چھوڑ کر اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ حضرات کرام، 2-3 منٹ ٹائم ہے، تو جس میرے بھائی احباب نے خدمت کرنی ہے وہ کر جائے، تو کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ موقع نہیں ملا۔ ہاں 2-3 منٹ ٹائم ہے تو میں مسئلہ بھی سمجھاتا رہتا ہوں۔ ہاں جن بچوں کی ڈیوٹی تھی وہ آگے بیٹھا بھی، اور دوسرے بچے نہیں آئے، ہاں آ کر دونوں ادھر ہو جائیں، اور باقی بچے کی ڈیوٹی تھی بھی تو ہاں چلے جائیں۔ مجھے چہرہ دکھائیں بیٹا، وہ نہیں پہنچے تو 2 بچے آپ دونوں آ جائیں میرے پاس، چلو آ جائیں، ایک آپ بیٹا دونوں آ جائیں میرے پاس، آ جاؤ ڈرنا نہیں۔ اب سمجھ آئی بات نہیں آئے گی کہ یاد رکھنے مسئلہ جو کہتا ہے کیسا میرے گھر میں یہ آپ باہر بیٹھے، میرا کیا سمجھا دیا پھر کونے میں آپ کی یہ برامدے کی ڈیوٹی ہے اوپر کی، تو ادھر نہیں آنا، ادھر اتر سے جانا۔ ماشاء اللہ اللہ کی ہدایت ہے۔ ہاں جی ادھر بیٹھے، کونے ادھر بیٹھے۔ ہاں جی مسئلہ سنیں، آج عید کی نماز کے موقع پر تمام حضرات کو میں اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، تم 2 چیزوں پر عمل کرو، اللہ تم پر مار کی کثرت بھی دے گا اور تمہارے دشمنوں کو بے نام و نشان فرما دے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت جو ہے عطا فرمائی، اور پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے نبی اللہ کی نماز پڑھا کرو۔ سب کہیں سبحان اللہ، اللہ کی نماز پڑھا کرو۔ تو یہ نبی کو حکم ہے، اللہ تو ہر وقت سراپا ہے، اس کا نبی سراپا عادل ہوتا ہے، اس میں تو اسی بات ہے نہیں۔ فرمایا کہ نماز پڑھ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی ادا کر۔ فرمایا کہ جب تم قربانی کر لے گا تو میں خدا کا وعدہ ہے تیرے دشمنوں کو میں بے نام و نشان فرما دوں گا۔ نماز ہم پڑھیں، اللہ میں نیکی کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔